هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. یہ کام کچھ سے دنیا کی امامت کا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے زمین پہ. ہم زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. وہ پیغام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے وہ نظام ہے عدل اور انصاف کا. اگر آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیں تو سوائے انسان کے اور اس کے اعمال کے سورج، چاند، ستارے، درخت، پانی، پرندے، جانور، چرند، پرند سارے ایک نیچرل جسٹس پہ چلتے ہیں. جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا بازار بنا دیا ہے. میرے دوستو، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا. جس وجہ سے میں وکالت میں آیا، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، انجینئر تھا، سائنس کی تعلیم تھی. وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا 27 سال کی عمر میں کہ جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا، فیلڈ میں تھا، مجھے ایسے لگا کہ ملک کے لیے روڈ اور برج بنانا ضروری ہے. اور سول انجینئر، لیکن جو ظلم ہے، جو کرپشن ہے، جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوستو، میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ 27 یا 28 سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں. یا تو طاقت کے زور سے بزور شمشیر آپ نے ٹھیک کر رہے، یا پھر قلم اٹھا کے قائد اعظم کی طرح حق کی راہ میں نکلنا ہے. پوری پاکستانی قوم کو اس میں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کام پہ قسم اٹھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس ملک کو بنانے والا اس پیشے سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچی، وہ کیا ہے کہ القاسم حبیب اللہ میں بھی اللہ کا دوست ہے. یہاں لارنس موجود ہے، اکثریت موجود ہے. وکیل یا کوئی زمیندار، کوئی کسان، اگر آپ نے اللہ کو توکل دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں. کسان جو رات کو 2 یا 3 بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو، بیج بوتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی توکل چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا. اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچہری میں، سردار کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، اسٹیج تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے. آپ کو کچہری میں وکلاء کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک موقع کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کی درخواست لکھ کے ضمانت کی آپ اپنی کیریئر کی ابتدا کرتے ہیں. تو دوستو، محمد علی جناح نے ملک بنایا، قلم کی طاقت سے بنایا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا. ورنہ نماز ہم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے، روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی، ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بدن سے کپڑا کھینچ رہا تھا، لیکن ہم اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے. اور یہاں وہ بات آتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ غلام نہیں ہوگا. اللہ اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے. یہ وہ میسج ہے میرے دوستو.
صدر ہوں, وزیر اعظم کا کوئی بڑا ہوتا ہوں, میرے سے نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام عالم کے مسلمان کا پوچھا جائے گا, کیونکہ صرف ہم نے ایک خطہ زمین حاصل نہیں کیا تھا, یہ ایک سوچ تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو پھر آپ کے دل میں درد اٹھنا چاہیے. جب فلسطین میں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹینک گزرتے ہیں, جب کشمیر میں عصمت ریزی ہوتی ہے, آپ کا دل دکھنا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو محفوظ رہوں کہ میرے ملک رہتے ہو جہاں سے جہاز اڑ کے میرے پڑوس میں میرے مسلمان برادری افغانستان کے اوپر بم گرائیں, تو پھر چاہے اقتدار دی جائے پھر ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا. میرے دوستوں, عمران خان صاحب سے میں نے ایک بہت بڑے عالم کی موجودگی میں یہ بات کی, اور آج لیڈرشپ بھی موجود ہے, آپ کے بھی نالج میں یہ بات آ جائے. میں نے چیئرمین کو کہا, خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ بھی ایک ریزن ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے بڑی وجہ ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے 75 سال سے اس ملک میں ایک نظام نہیں چلنے دیا جاتا, وہ ہے انصاف کا, وہ ہے قرآن کا. سن 42 میں جب قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا, تو قائد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا. اس کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو جو قرآن کی بات کرے گا, جو شریعت کی بات کرے گا, جو حکمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا, جو امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کرے گا, یا پھانسی دلانا چاہے گا, یا جیل میں ڈالنا چاہے گا, یا اس کو گولی ماری جائے گی. تو میرے دوستوں, بات طویل ہو رہی ہے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. خان کو میں نے کہا کہ خان صاحب, جس نظریے سے اس ملک کو روکا گیا ہے, آپ نے دشمن کی کچھار میں گھس کے امریکہ میں جا کے جب حکومت کی جنگ لڑی, اور جب آپ نے دوسری عالمی کانفرنس جو ہم نے کی تھی, اس میں آپ کو یاد ہوگا خان نے ایک بات کی تھی تمام عالم اسلام کے لیڈر سے کہ آؤ ہم ایک مسلم بلاک بنائے جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے. تو فلسطین میں اسرائیل کے خلاف, یا کشمیر کے حقوق کا, یا اقوام عالم میں مظلوم مسلمان کا حق اس کا پوچھے, تو میرے کام کھڑے ہو گئے, میرے دل میں وہ سوچا پیدا ہوا کہ اب نہیں چھوڑیں گے اس کو. لیکن انشاءاللہ we all stand strong with Imran Khan for Pakistan economy. حسین محمد علی جناح, دیکھو اس ملک میں ابھی ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے بات کی, خوبصورت بات ہے. اس ملک میں ان کے بچوں میں بھی رہنا ہے جو ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. اگر ایک نظام نہیں دو گے نا انصاف کا, یہ نظام موجودہ تمہارے بچوں کا گوشت نوچ کے کھائے گا. کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں, کسی کی خاتون بچی کی عزت محفوظ نہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اس وقت گولیاں ہو رہی ہیں, لوگ اپنا جسم پہننے میں مجبور ہیں, بچے بھی اور بچیاں بھی. کیا کسی کو کوئی ہوش ہے؟ ظلم کے یہ ضابط یہ کیسا اسلام کا نظام ہے, یہ کیسا اسلام کا مد ملک ہے کہ جب 70 سال سے ظلم ہوتا رہا کچھ نہ ہوا, لیکن جب ایک شخص اٹھا اور اس نے اس نظام کو چیلنج کیا تو ان سب نے مل کے اس کو پکڑ کے گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا. آج یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے 72 سال کا, چند سال زندگی ہوگی, پھر کل وقت سلسلہ قتل موت. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کتنے ٹیپو سلطان کو قربان کرنا ہے. آخری بات, مزید کرنا ہے یا آپ اس کے ساتھ چلنا ہے؟ کیا اس امت کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کے سر کی پلی چڑھنا ہے, یا کبھی ٹیپو سلطان کو کندھوں پر بٹھا کے خدا کے حوالے میں نہیں بٹھائیں گے اپنے عالی طاقت سے؟ دوستوں, آپ کا بہت شکریہ. میرے سینئرز بھی بات کریں گے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, ایک وکیل اور ایک سیاسی کارکن نے پاکستان بنایا تھا, اور یہ سیاسی کارکنان اور یہ وکلاء کھڑے ہو گئے. یہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو بات قائد نے 47 میں کی تھی, اور قائد کی اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں. سپی دربار میں قائد اعظم نے فرمایا تھا, it is my firm belief. سپی دربار میں قائد نے جمیل بھائی فرمایا تھا
It is my from the